دوستو کیا محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کے رشتے میں کچھ بدلاؤ آ گیا ہے؟ کہیں یہ بے وفائی کی نشانی تو نہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ دوستو رشتے اعتماد اور محبت کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں، لیکن جب یہ مضبوط بنیاد کمزور ہونے لگے تو شک اور بے اطمینانی ہمارے دل و دماغ کو اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں، خاص طور پر ہمارے پاکستانی اور انڈین معاشرے میں، جہاں رشتوں کو نہایت اہمیت دی جاتی ہے اور محبت کو زندگی کا ایک خوبصورت پہلو سمجھا جاتا ہے۔ بے وفائی جیسے مسئلے کا سامنا کرنا نہ صرف جذباتی طور پر بلکہ سماجی طور پر بھی بہت تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ بے وفائی ایک ایسا زخم ہے جو بظاہر نظر نہیں آتا، لیکن یہ انسان کے دل، دماغ اور زندگی کے تمام پہلوؤں پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ یہ اعتماد کو توڑ دیتا ہے، تعلقات کو کمزور کر دیتا ہے اور ایک شخص کو جذباتی طور پر تنہا کر دیتا ہے۔ پاکستان اور انڈیا جیسے معاشروں میں جہاں خاندانی نظام کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، بے وفائی کے اثرات نہ صرف افراد بلکہ پورے خاندان پر بھی پڑ سکتے ہیں۔ ازدواجی تعلقات کی خرابی بچوں کی تربیت، خاندانی رشتوں اور حتیٰ کہ سماجی رویوں کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ بے وفائی کے نتائج اکثر دل ٹوٹنے، ذہنی دباؤ اور بعض اوقات علیحدگی یا طلاق کی صورت میں نکلتے ہیں، جو نہ صرف دو افراد بلکہ دو خاندانوں کو بھی متاثر کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ ایک نہایت حساس اور اہم مسئلہ ہے جس پر ہمیں کھل کر بات کرنے اور اس کی وجوہات اور علامات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوستو ہمارا چینل وارث کی بات آپ کے مسائل کو سمجھنے اور ان کا حل فراہم کرنے کے لیے وقف ہے۔ ہم ان حساس موضوعات پر بات کرتے ہیں جو عام طور پر نظر انداز کر دیے جاتے ہیں، لیکن ان کا ہماری زندگی پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان نشانیوں کے بارے میں بتائیں گے جو اس بات کی طرف اشارہ کر سکتی ہیں کہ آپ کا پارٹنر آپ سے بے وفائی کر رہا ہے۔ ان نشانیوں کو سمجھ کر آپ نہ صرف اپنے رشتے کو بچا سکتے ہیں بلکہ اپنی زندگی کو سکون اور خوشی کی طرف واپس لا سکتے ہیں۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کے لیے تاکہ آپ اپنے جذبات اور تعلقات کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ ہمارے ساتھ رہیے اور اگر آپ کو یہ معلوماتی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یاد رکھیں، شعور ہی پہلا قدم ہے تبدیلی کی طرف۔ نمبر 1، رویے میں غیر معمولی تبدیلی۔ اگر آپ کا پارٹنر اچانک آپ سے دوری اختیار کرنے لگے یا غیر معمولی رویہ اپنانے لگے تو یہ تعلقات میں کسی مسئلے کی نشاندہی ہو سکتی ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق جب کوئی شخص بے وفائی کی جانب میل ہوتا ہے تو وہ غیر ارادی طور پر اپنے رویے میں تبدیلی لاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے ساتھ کم وقت گزارنا، بلا وجہ مصروف ہونے کا بہانہ بنانا یا آپ کے سوالات کا مبہم جواب دینا ان تبدیلیوں کا حصہ ہو سکتے ہیں۔ خاص طور پر اگر یہ رویہ مسلسل رہے تو یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے۔ اس کے علاوہ پارٹنر کا اپنے روزمرہ کے معمولات کو غیر ضروری طور پر تبدیل کرنا، جیسے اچانک نئی عادات اپنانا یا پرانی عادات کو ترک کر دینا، ان کی زندگی میں کسی چھپی ہوئی چیز کی موجودگی کو ظاہر کر سکتا ہے۔ ان تبدیلیوں کو نظر انداز نہ کریں بلکہ ان پر غور کریں تاکہ آپ اپنے رشتے کو بہتر سمجھ سکیں۔ نمبر 2، موبائل اور پرائیویسی کا حد سے زیادہ خیال۔ سائیکالوجی یہ بتاتی ہے کہ جب کوئی شخص کسی بات کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنی پرائیویسی کا غیر معمولی حد تک دفاع کرنے لگتا ہے۔ اگر آپ کا پارٹنر اپنے موبائل کو آپ سے چھپانے لگے یا اچانک فون پر پاس ورڈ لگا دے تو یہ ایک واضح اشارہ ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ چھپا رہے ہیں۔ ایسے رویے میں اکثر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ پارٹنر کال یا میسیجز کو چھپانے لگتے ہیں۔ اگر آپ کا پارٹنر بار بار فون پر سرگوشی میں بات کرتا ہے یا کسی خاص وقت میں موبائل پر زیادہ وقت گزارنے لگتا ہے تو یہ رویہ بے وفائی کی طرف اشارہ کر سکتا ہے۔ موبائل ایک نجی شے ضرور ہے لیکن تعلقات میں بے جا رازداری شکوک پیدا کرتی ہے جو کسی بھی مضبوط رشتے کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، ظاہری شکل پر اچانک توجہ دینا۔ اگر آپ کا پارٹنر اچانک اپنی ظاہری شکل اور انداز پر غیر معمولی توجہ دینے لگے تو یہ ایک ممکنہ اشارہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عام طور پر لوگ اپنی روزمرہ کی مصروف زندگی میں معمولی تبدیلیوں کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن بغیر کسی خاص وجہ کے اپنے کپڑوں، پرفیوم یا سٹائل میں بڑی تبدیلی کرنا کسی اندرونی کشمکش یا نئے تعلق کی جانب اشارہ ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک خاص فیشن برانڈ کے کپڑے خریدنا یا اپنے کپڑوں کے انتخاب میں اچانک نفاست لانا، نئے پرفیومز کا انتخاب اور ان کی خاصیت پر ضرورت سے زیادہ زور دینا، کام کے دوران پروفیشنل
दिखना जरूरी है, जैसे बहाने बनाकर ज्यादा तैयार होना। साइकोलॉजी कहती है कि जब कोई शख्स नए ताल्लुक या जज्बाती तहरीक में मुलव्वस हो तो वो अपनी शख्सियत को ज्यादा पुरकशिश बनाने की कोशिश करता है। ये उसकी खुद एतमादी बढ़ाने और दूसरों को मुतासिर करने की कोशिश की निशानी हो सकती है। ये तब्दीली हमेशा बेवफाई की निशानदेही नहीं करती, लेकिन अगर ये दीगर मुश्तबा रवैयों के साथ नजर आए तो इन पर तवज्जो देना जरूरी है। नंबर 4, आपकी बातों को नजरअंदाज करना या बेजा तनकीद करना। रिश्ते में एक दूसरे की बात सुनना और जज्बाती सपोर्ट फराहम करना जरूरी है, लेकिन अगर आपका पार्टनर अचानक आपकी बातों को नजरअंदाज करने लगे या आप पर बेजा तनकीद करे तो ये खतरे की घंटी हो सकती है। साइकोलॉजी के मुताबिक जब एक शख्स जज्बाती तौर पर किसी और की तरफ मैल होता है तो वो गैर इरादी तौर पर अपने मौजूदा पार्टनर को कम अहमियत देना शुरू कर देता है। आपकी राय, ख्यालात और जज्बात जो पहले अहम थे अब गैर जरूरी महसूस किए जा सकते हैं। इसके अलावा वो मामूली बातों पर झगड़ने या आप में खामियां निकालने लगते हैं ताकि अपने गुनाह को जवाब फराहम कर सकें। इस किस्म का रवैया रिश्ते में गैर जरूरी दबाव पैदा करता है और आपको जज्बाती तौर पर गैर महफूज कर देता है, जो किसी भी रिश्ते के लिए नुकसानदेह है। नंबर 5, झूठ बोलना या बहाने बनाना। अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर मामूल से ज्यादा झूठ बोल रहा है या गैर जरूरी बहाने बना रहा है तो ये एक बेवफाई की एक मजबूत अलामत हो सकती है। मिसाल के तौर पर बार बार ये कहना है कि आज दफ्तर में देर हो गई या मीटिंग थी इसलिए फोन नहीं उठा सका, जैसे बहाने आमतौर पर छुपाने की कोशिश को ज़ाहिर करते हैं। साइकोलॉजी के मुताबिक झूठ बोलना अक्सर खौफ और जुर्म के एहसास की वजह से होता है और ये तल्लुकात में एतमाद को खत्म करने का सबब बनता है। अगर ये रवैया मुसलसल जारी रहे तो ये ज़ाहिर करता है कि वो कुछ ऐसा छुपा रहे हैं जो वो आपको बताना नहीं चाहते। इस सूरत में उनसे खुलकर बात करना और सच्चाई जानने की कोशिश करना जरूरी है ताकि रिश्ते में शफाफियत कायम रह सके। दोस्तों, रिश्ते एतमाद, मोहब्बत और समझदारी पर कायम होते हैं। याद रखें, हर ताल्लुक मुनफरिद होता है और उन निशानियों का मतलब ये नहीं कि हर सूरत में बेवफाई हो रही है, लेकिन अगर आप इन अलामात का बार बार सामना कर रहे हैं तो ये वक्त है कि आप मामले की तह तक पहुँचे। खुली बातचीत, एतमाद और मसले को समझने की कोशिश ही वो रास्ता है जो आपके रिश्ते को मजबूत बना सके। मुश्किलात का सामना करना किसी भी ताल्लुक का हिस्सा है, लेकिन उनसे नजरें चुराना मसले को मजीद बढ़ा सकता है। अपने ताल्लुक को मजबूत करने के लिए पहला कदम यह है कि आप मसले को तस्लीम करें और उसे हल करने की नीयत से आगे बढ़ें। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो मालूमाती और मुफीद लगी हो तो बराए करम इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल वारिस की बात को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम आपके लिए मजीद ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। दोस्तों, रिश्ते जीतने के लिए नहीं, निभाने के लिए होते हैं। अपने प्यारों को समझें, उनका ख्याल रखें और अपने ताल्लुकात को वो अहमियत दें जो वाकया रखते हैं। मोहब्बत और एतमाद जिंदगी के सबसे कीमती खजाने हैं, उनकी हिफाजत करें। अल्लाह हाफिज।